أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام سامعین اعظام، رمضان المبارک کا اہم دن جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی اور جمعۃ المبارک کی کتنی فضیلتیں ہیں، عظمتیں ہیں، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، سب سے اللہ تعالی ہمیں مالا مال فرمائے۔ محترم سامعین، جس طرح رمضان المبارک کے دامن میں خصوصی عبادات ہیں، اسی طرح رمضان المبارک کے دامن میں خصوصی فتوحات بھی ہیں۔ دونوں پہلو ملحوظ رہنے چاہیے، عبادات کا پہلو بھی اور فتوحات کا پہلو بھی۔ عبادات جیسے روزہ، تراویح، اعتکاف، صدقہ فطر، یہ عبادات ہیں جو رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہیں۔ فتوحات سے مراد دو بڑی فتح ہیں، غزوہ بدر اور فتح مکہ۔ غزوہ بدر بھی رمضان میں ہوا، 17 رمضان سن 2 ہجری، اور مکہ بھی فتح رمضان میں ہوا سن 10 ہجری۔ آج کے خطبہ میں انشاءاللہ انہی دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کے گفتگو کی جائے گی۔ عبادات پر بھی روشنی ڈالی جائے گی اور فتوحات پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی عبادات میں سے اہم عبادت روزہ ہے۔ روزہ اتنی اہم عبادت ہے کہ رب تعالی خود فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے۔ اللہ تعالی نے کسی اور عبادت کے بارے یہ نہیں فرمایا، حالانکہ عبادتیں ساری اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں نہیں فرمایا الصلاۃ لی، نماز خاص میرے لیے ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق نہیں فرمایا الزکوٰۃ لی، زکوٰۃ خاص میرے لیے ہے۔
حج کے متعلق نہیں فرمایا الحج لی، حج خاص میرے لیے ہے۔ جہاد کے متعلق نہیں فرمایا الجہاد لی، جہاد خاص میرے لیے ہے۔ واحد روزہ وہ عبادت ہے جس کے متعلق رب تعالیٰ یہ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے۔ سبحان اللہ۔ وجہ یہ ہے جتنی عبادات ہیں ان میں ریا کا، دکھلاوے کا، نمود و نمائش کا، شہرت کا خدشہ موجود ہے۔ نماز میں ریا آ سکتی ہے، زکوٰۃ میں ریا آ سکتی ہے، حج میں ریا آ سکتی ہے، قربانی میں ریا آ سکتی ہے، جہاد میں ریا آ سکتی ہے، لیکن روزہ راز ہے بندے کا اور اللہ کا۔ روزے میں ریا نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ میں خلوص اتنا ہے کہ میں خود گواہی دیتا ہوں کہ روزہ خاص میرے لیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ جتنی عبادات ہیں ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دلوائیں گے۔ نماز کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے، قربانی کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے، زکوٰۃ کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے، حج کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے، جہاد کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے۔ روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے نہیں دلوائیں گے بلکہ خود اپنے قدرت کے ہاتھوں سے عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزے کا بدلہ میں خود عطا کروں۔ دوسری روایت کے الفاظ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، روزے کا بدلہ میں خود دوں۔ سبحان اللہ۔ روزے کا بدلہ میں خود دوں۔ اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ کہنا یہ چاہتے ہیں اگر مجھے پانا چاہتے ہو تو پھر روزہ رکھو، جو روزے رکھے گا وہ مجھے پائے گا، اور جسے اللہ تعالیٰ مل جائے اسے سب کچھ مل جائے۔ روزہ اتنی خاص عبادت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں استغفار کرتی ہیں، فضاؤں میں پرندے استغفار کرتے ہیں، بلوں میں چونٹیاں استغفار کرتی ہیں، اور فرمایا روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ نعرہ تکبیر۔ معدے کے خالی رہنے کی وجہ سے روزے دار کے منہ میں ایک بو سی پیدا ہو جاتی ہے، بظاہر یہ بو ہے اور منہ سے بو کا آنا یہ عیب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں روزے دار سے مجھے پیار ہے، اور جس سے پیار ہونا اس کے عیب بھی ہنر نظر آتے ہیں، اس کی خامیاں بھی خوبیاں نظر آتی ہیں، ہے تو وہ بو، لیکن روزے دار میرا پیارا جو ہوا مجھے وہ بو جنت کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ اطیب عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ مشک اور زعفران سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ جنت کے 8 دروازے، ایک دروازہ خاص روزے داروں کے جس کا نام ہے باب الریان، اس دروازے سے روزے دار داخل ہیں۔ ریان کا معنی سیراب کرنے والا، چونکہ روزے میں پیاس انسان کو زیادہ محسوس ہوتی ہے، تو وہ جو پیاس روزے کی انسان برداشت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے روزے کی حالت میں دنیا میں پیاس تو برداشت کر لے، اور آخرت میں جنت میں میں تجھے اس دروازے سے گزاروں گا
کہ اس دروازے سے گزرنے کے بعد کبھی تجھے پیاس نہیں لگی۔ سبحان اللہ۔ محترم دوستو، روزے کے ساتھ ساتھ ایک اہم عبادت ہے جسے ہم تراویح کہتے ہیں۔ رمضان کی راتوں میں تراویح کی نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ بلا وجہ تراویح کی نماز کو چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور جو بندہ تراویح پڑھے، تراویحوں میں اللہ کا قرآن سنے اور سنائے، یہ عمل اس کے لیے دنیا میں برکت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ روز قیامت قرآن سفارش کرے گا، مولا یہ میرے لیے جاگا، میرے لیے کھڑا رہا، میرے لیے تھکا، میرے لیے اس نے مشقت اٹھائی، مولا میں اس بندے کی سفارش کرتا ہوں۔ چنانچہ قرآن سفارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سفارش کے ذریعے اس بندے کو جنت کا حقدار بنائے۔ سبحان اللہ۔ کتنی سعادت کی بات ہے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ، 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ ہم نے قرآن کے لیے نکالا۔ نیکیاں ہی نیکیاں، 1 حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی۔ اور نماز میں قرآن کریم پڑھنا یہ 50 نیکی، اور پھر رمضان میں ہر نیکی 700 گنا بڑھ گئی۔ اتنی نیکیاں کما لی اس بندے نے جس نے تراویح کی نماز ادا کی۔ اس لیے تراویح شوق سے پڑھنی چاہیے۔ جب شروع میں تراویحوں کا حکم آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، صحابہ کرام کا مجمع امڑ آئے شوق سے۔ ایک اہم عبادت، ایک اہم نماز مشروع کی گئی ہے۔ شوق اس قدر زیادہ تھا کہ مسجد میں دل رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ آپ نے یہ محسوس کیا کہ اگر شوق اسی طرح رہا تو کہیں تراویح کی نماز فرض نہ ہو جائے۔ 3 دن تو آپ آئے، چوتھے دن پھر آپ مسجد میں نہ آئے، بلکہ آپ نے حکم دیا اپنی اپنی نماز پڑھو، انفرادی پڑھو۔ اہتمام نہیں کیا گیا، لیکن یہ یاد رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز خود ادا کی۔ یہ کہنا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوئی، یہ بے بنیاد ہے، جھوٹ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تراویح کی نماز پڑھی ہے، اور 8 رکعت نہیں 20 رکعت پڑھی۔ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت۔ کتنی رکعت پڑھی ہیں جی؟ 20 پڑھی ہیں۔ 20 رکعت پڑھنا ہی سنت ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اہتمام ہوا، ایک ہی امام کے پیچھے سارے لوگوں کو جمع کر دیا گیا۔ چنانچہ یوں ایک عمل جو پہلے ہی مشروع تھا اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظم طریقے سے شروع کروا دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر آج تک امت مسلمہ کی اکثریت تراویح کی نماز پڑھتی آئی اور 20 رکعت پڑھتی آئی۔ اسلام کی پہلی 6 صدیاں اٹھاؤ، اس زمین پر کوئی مسجد ایسی نہیں ملی کہ جس میں 20 رکعت سے کم تراویح نہ پڑھی جائے۔ پہلی 6 صدیوں میں اس کا کوئی حوالہ نہیں۔ 6 صدیوں کے بعد جب یہ غیر مقلدہ ہے، جنہوں نے اپنی عقل کو ہی سب کچھ سمجھا ہوا ہے، ان کے نزدیک صحابہ کا کوئی مقام نہیں، تابعین کا کوئی مقام نہیں، ہم جو کہیں وہ قرآن ہے، ہم جو کہیں وہ حدیث ہے۔ جنہوں نے اپنی عقل کو معیار بنایا، انہوں نے آ کے یہ رٹ لگائی کہ تراویحاں 20 نہیں ہیں 8۔ پہلی 6 صدیوں میں کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ سارے مسلمان کتنی رکعت پڑھتے رہے؟ 20۔ آج بھی مسجد حرام میں
مسجد نبوی میں، مسجد اقصی میں مسلمان کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ بولو، بولتے نہیں، تھکے ہوئے ہو آپ، بولو گے تو میں بولوں گا۔ میں نے بڑی باتیں کرنی، آج تو مجاہدانہ بیان کرنا ہو جائے نا۔ آپ صوفی بن کے بیٹھے ہو، مجاہدوں کی طرح جاگ کے بیٹھو۔ تراویح کی نماز یہ مسنون نماز ہے، اور 20 رکعت پڑھنا یہ سنت ہے، اور تراویح کی نماز یہ صرف رمضان میں، رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں تراویح کی نماز نہیں۔ تو یہ جو تراویح والی عبادت بھی ہے یہ بھی رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا، یہ اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے، یعنی اگر محلہ میں سے چند لوگ اعتکاف کر لیں تو یہ باقی محلہ والے کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھی اعتکاف نہیں کرے گا تو پورا محلہ گنہگار ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں مقیم رہے، کوئی سال ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اعتکاف نہ کیا، اور اپنی وفات سے پہلے اپنے آخری رمضان میں آپ نے 10 دن کا نہیں بلکہ 20 دن کا اعتکاف۔ سبحان اللہ۔ اعتکاف بڑی اونچی عبادت ہے۔ جب کوئی بندہ اعتکاف کرتا ہے تو اعتکاف کی وجہ سے اس بندے کو دوزخ سے 3 خندق دور کر دیا جاتا ہے۔ ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین سے آسمان۔ معتکف بندہ 3 خندق جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا معتکف کے لیے اس کا بستر دعائے مغفرت کرتا ہے، معتکف کے لیے اس کے کھانے پینے کے برتن دعائے مغفرت کرتے ہیں، معتکف سویا رہتا ہے، فرشتے اس کے اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ وہ نیکیاں جو معتکف اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر پاتا، مثلا دعوت و تبلیغ وہ مسجد سے باہر جا کر نہیں کر سکتا، جنازے کی نماز میں شرکت وہ مسجد سے باہر جا کر نہیں کر سکتا، جہاد واعظ و نصیحت وہ مسجد سے باہر جا کر نہیں کر سکتا، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اسے بغیر کیے ان ساری نیکیوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے؟ اعتکاف شب قدر کو پانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی برکت والی کتاب قرآن کو نازل فرمایا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، میرے محبوب آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کی عظمتیں کیا ہیں؟ ہم آپ کو خود بتاتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ تنزل الملائکہ، یہ وہ رات ہے جس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، والروح فیہا، اور فرشتوں کے چیف کمانڈر حضرت جبریل علیہ السلام بھی زمین پر اترتے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر طرف سلامتی ہی سلامتی کی صدائیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کے وعدے، مغفرت کے وعدے، جنت کے وعدے، روزے داروں کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ فرشتے ان کے ہم نشین بن جاتے ہیں، ان کے دوست بن جاتے ہیں، سنگی بن جاتے ہیں،
فرمایا یہ وہ رات ہے کہ صبح صادق تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتیاں ہی سلامتیاں برستی ہیں. سبحان اللہ. سلام ہی حتی مطلع الفجر. بڑی عظیم رات ہے شب قدر. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو شب قدر کے بارے میں بتایا گیا، تاریخ بھی بتا دی ہے، آپ بڑے خوش ہوئے. آپ مسجد میں آئے، صحابہ کرام کو جمع کیا تاکہ شب قدر کے بارے میں بتا سکوں. اللہ تعالیٰ کا یہ تحفہ اور انعام صحابہ کرام کو بتا سکوں. آپ جب مسجد میں پہنچے تو آپ نے دیکھا دو آدمی کسی بات پر آپس میں بحث رہے، الجھ رہے. آپ نے انہیں منع فرمایا، بحثنے سے، الجھنے سے، جھگڑنے سے ایسا نہ کرو، خیال کرو. آپ جب منبر پر تشریف فرما ہوئے، شب قدر کی تاریخ بتانے لگے تو تعیین اللہ نے آپ کے ذہن سے اٹھا. آپ وہ تاریخ بھول گئے. تاریخ کیا ہے جی؟ اور آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے بتا دیا کہ شب قدر فلاں تاریخ کو ہوگی، رمضان میں فلاں دن کو ہوگی، لیکن تمہارے جھگڑنے کی نحوست کی وجہ سے وہ تعیین اللہ نے اٹھا. یہ آپس کا جھگڑا اتنا منحوس ہے، اگر یہ مسجد میں بھی ہو تو بڑی نحوستیں لے کے آتا ہے، بڑی بے برکتیاں لے کے آتا ہے. کوئی اچھا کام اگر مسجد میں ہو رہا ہے نا تو اس کی تائید کر دی. مجھے تو سمجھ نہیں آتی لوگوں کی، مسجدوں میں چودراہٹ، مسجدوں میں حاکمیت، مسجدوں میں ادارہ داری. یہ تو مکہ کے مشرکوں کا مزاج، یہ تو ابو جہل اینڈ کمپنی کا مزاج ہے کہ اگر کوئی اچھا کام مسجد میں ہو رہا ہے اسے ہونے نہ دو، رکاوٹ بن جاؤ. مسجدیں قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے، مسجدیں عبادات کے لیے ہیں، مسجدیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہیں، مسجدیں فلاحی اسٹیٹ ہیں، مسجدیں فلاحی اماج گاہیں ہیں. یہاں تو ہر دکھی کا دکھ ہم نے دھونا ہے، یہاں تو ہر غم خار کا غم ہم نے دھونا ہے. ہم بجائے ان کے کام آنے کے انہیں مزید پریشان کریں، انہیں مزید اذیتیں دیں. جھگڑا کہیں بھی ہو اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے، اللہ کی برکت. صحابہ کرام کوئی معاذ اللہ گالم گلوچ کر رہے تھے؟ صحابہ کرام معاذ اللہ دستوں گریبان تھے؟ صرف کوئی زبانی کلامی بات چیت چل رہی تھی، کوئی دینی مسئلہ یہ ہوگا، اس میں وہ اپنی گفتگو کر رہے تھے. نبی پاک نے فرمایا تمہاری اس بحث کی وجہ سے شب قدر کی رات سے جو امت محروم ہو، کتنی برکتوں سے جو امت محروم ہو. محترم دوستو بزرگوں، مسجدوں میں آؤ تو اپنے آپ کو مجرم سمجھ کے آؤ، مسجدوں میں آؤ تو اپنے آپ کو قصوروار سمجھ کے آؤ، مسجدوں میں آؤ تو یوں سمجھو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں. دنیا کی عدالت میں بندہ جائے تو سر اٹھا کے جاتا ہے، سینہ چوڑا کر کے جاتا ہے، بڑی عاجزی ہوتی ہے کہیں جج صاحب کی گستاخی نہ ہو جائے، کہیں جج صاحب کی بے ادبی نہ ہو جائے. موبائل فون باہر ہی ہم بند کر لیتے ہیں کہ اگر عدالت کے کمرے میں گھنٹی بجی تو جج ناگواری کا اظہار کرے گا. مسجد میں ادھر بھی گھنٹیاں بج رہی ہیں، ادھر بھی گھنٹیاں بج رہی ہیں، ادھر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں، ادھر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں. میرے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی یہ ہے کہ مسجدوں میں شور شرابہ ہو. مسجدوں میں کیا ہوگا جی؟ شور شرابہ. جب بندہ دنیا کی بات مسجد میں کرتا ہے، سنو توجہ سے سنو میرے بھائیوں، میں اپنے آپ کو کٹیرے میں کھڑا کر کے یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. مت کہ کوئی یہ سمجھے کہ مولوی صاحب ساری باتیں ہم پر ہی تھوپ رہے ہیں. اصلاح کے لیے یہ ممبر اصلاح کے لیے میرے بھائی، میری ذمہ داری اصلاح ہے. سب سے پہلے اپنی اصلاح ہے، پھر اپنے مقتدیوں کی اصلاح ہے، پھر اپنے محلے کی اصلاح ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اصلاح کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بندہ پہلے خود فرشتہ ہو.
بلکہ گناہگار بھی دعوت دے سکتا ہے، اور اس جذبے سے دعوت دے کہ دوسرے کو میں نماز کی دعوت دے رہا ہوں، دوسرا تو بنے گا یا نہیں بنے گا، دعوت دینے سے میں خود نمازی بن جاؤں. تو یہ جذبہ ہونا چاہیے. عرض کیا کر رہا تھا؟ بس صرف دنیا کی بات، شور شرابہ نہیں، دنیا کی بات. جب بندہ دنیا کی بات کرتا ہے، فرشتہ کہتا ہے چپ ہو جا. اگر وہ پھر بھی چپ نہیں ہوتا نا، دنیا کی باتیں جاری رکھتا ہے، دوسری مرتبہ فرشتہ کہتا ہے چپ ہو جا، وہ پھر بھی چپ نہیں ہوتا، دنیا کی باتیں جاری رکھتا ہے. تیسری مرتبہ فرشتہ کہتا ہے اللہ کے دشمن چپ ہو جا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کوئی ہماری بیٹھک میں آ کے شور شرابہ کرے، کوئی ہماری بیٹھک میں آ کے اوٹ پٹانگ کرے، کوئی ہماری بیٹھک میں آ کے ٹھٹا مذاق کرے، ہم برداشت کریں گے؟ اللہ کے گھر میں ہنسی مذاق، ٹھٹا، جملہ بازی، دوسرے کی حق کے عزت، دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھنا بہت بڑا گناہ ہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ کے دشمن چپ ہو جا. تیسری بار بھی جب چپ نہیں ہوتا نا، فرشتے کہتے ہیں تجھ پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام مسلمانوں کی لعنت. لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ تجھ پر اللہ کی کبھی رحمت نہ ہو. یہ جو آپس کا جھگڑا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی الحالقہ، یہ نیکیوں کو اس طرح موڑ دیتا ہے جس طرح اس طرح بالوں کو موڑ دیتا. آپ نے فرمایا آپس کی لڑائیاں نیکیوں کو یوں کھا جاتی ہیں جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. اور آپ نے فرمایا آپس میں کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، تو ایسے شخص کی رمضان میں بھی مغفرت نہیں. شب قدر کی تعیین اٹھا لی گئی. رسول پاک نے فرمایا اب شب قدر کو تلاش کرو. پہلے تو بتا دیا گیا تھا تلاش کرنے کی ضرورت، اب تلاش کرو. اور آپ نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. 5 راتیں بنتی ہیں، 360 دن ہوتے ہیں سال میں، 5 راتیں ہیں صرف. 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ 5 شبیں اگر بندہ جاگ کے گزار لے، کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی اور اللہ کا قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ایسا شخص بخشا بخشا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، شان صحابہ، نعرہ تکبیر. اعتکاف اس لیے مشروع کیا گیا تاکہ شب قدر حاصل ہو جائے. شب قدر کو پانے کے لیے اعتکاف. کوشش کریں نوجوان ساتھی، بزرگ بھی ہمت کریں، ابھی سے ارادہ کریں انشاءاللہ ہم اعتکاف بیٹھیں. ارادہ کریں جی دل میں انشاءاللہ. بہت بڑی نیکی ہے. آئندہ سال رمضان نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، کون بیٹھے گا اعتکاف، کون نہیں بیٹھے گا. ابھی موقع ہے. فرصت تو انسان کو قبر میں جا کے ملے. بندہ کہے نا جی سارے کام کاج ہو جائیں گے، فارغ ہو کے میں نیکی کروں گا، یہ شیطان کا دھوکہ ہے. شیطان امیدیں دلاتا ہے. والا امنینہم، مولا انہیں امیدیں دلاؤں، بیٹا آج نہیں کل، بیٹا آج نہیں کل نہیں پرسوں. ایسے ہی یہ کرتے کرتے قبر میں جاؤ. اپنے آپ کو دین کے لیے فارغ کرو، اپنے آپ کو قرآن کے لیے فارغ کرو. یہ ہے اصل کام جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے. ملازمت، تجارت، کھیتی باڑی، بچوں کو پالنا، مزدوری کرنا، یہ ہماری ضروریات ہیں، مقصد نہیں ہے. مقصد ہمارا دین حاصل کرنا ہے، مقصد ہمارا قرآن سمجھنا ہے، مقصد ہمارا مسجدوں کو آباد کرنا ہے، مقصد ہمارا صدقہ اور خیرات کرنا ہے، غریبوں کے کام آنا ہے، یتیموں کے کام آنا ہے، بیواؤں کے کام آنا ہے.
اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کمانے کے لیے پیدا. اس لیے ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کریں. 10 دن کا اعتکاف ہے، بڑی پیاری عبادت ہے، بڑی محبوبانہ عبادت ہے، بڑی عاشقانہ عبادت ہے، بڑی والہانہ عبادت ہے. بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اپنے گھر کو چھوڑ کے آتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے آتا ہے، بستر سر پہ اٹھا کے لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں ڈیرے لگا لیتا ہے. اس سے بڑی اور کیا خوش نصیب جو بندہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ڈیرے ڈال لے. بندہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ جائے اور اللہ تعالیٰ اسے محروم کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف. ایسا بندہ نیکیوں کا پہاڑ لے کے جاتا ہے. فرمایا معتکف اعتکاف میں ہوتا ہے، آیا تو وہ شب قدر کی تلاش کے لیے، لیکن سو گیا، آگ لگ گئی. اسی رات شب قدر ہے، وہ سویا رہا کیونکہ اس کا ارادہ یہی تھا کہ میں شب قدر میں جاگوں گا. اللہ تعالیٰ تو ارادوں کو دیکھتے ہیں. مومن کا ارادہ اس کے عمل سے بڑا ہوا ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معتکف سویا بھی رہے نا تب بھی اس کے نامہ اعمال میں شب قدر کا ثواب لکھ دے. اس لیے میرے بھائیوں کوشش کرو اعتکاف کی عبادت کرو. اعتکاف گناہوں کو چھوڑنا. جب ہم مسجد میں آ جائیں گے گناہوں سے بچ جائیں گے، بد نظری سے بچ جائیں گے، بے حیائی سے بچ جائیں گے، بد کلامی سے بچ جائیں گے، ہیرا پھیری سے بچ جائیں گے. اعتکاف کہتے ہیں گناہوں کو چھوڑ. اعتکاف بیٹھنے والا اپنے اعتکاف سے یہ ظاہر کرتا ہے مولا یہ تو 10 دن ہے نا، تیرے لیے میں نے 10 دن اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، کام کاج کاروبار چھوڑ دیا. مولا یہ تو 10 دن ہے، اگر کل کو کوئی ایسا دین کا تقاضا آیا، مجھے ساری زندگی ساری دنیا کو چھوڑنا پڑا، ساری دنیا کو چھوڑ دوں گا، تیری دوستی نہیں چھوڑوں گا، تیری سنگت نہیں چھوڑوں گا، تیرا گھر نہیں چھوڑوں گا. مولا میری ساری مشکلیں تیرے سے ہیں، مولا تو چاہے تو میری مشکلیں آسان ہوں. مولا میری ساری ضرورتیں تجھ سے ہیں، تو چاہے تو میری ساری ضرورتیں پوری ہوں. مولا میری ساری آسانیاں تجھ سے ہیں، تو چاہے تو میری ساری آسانیاں ہوں. مولا میرا پالن ہار تو ہی ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں. یہ جی اعتکاف کا فلسفہ. اعتکاف بھی رمضان میں، اسی طرح صدقہ فطر یہ رمضان کی خاص عبادت ہے. صدقہ فطر ادا کرنے کے 2 فائدے. پہلا فائدہ، اگر روزے میں، تراویح میں، نمازوں میں، عبادات میں کمی رہ گئی تو صدقہ فطر کے ذریعے وہ کمی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پوری کر دے. اس کا یہ مطلب ہی نہیں بندہ مڈو روزہ ہی نہ رکھے بعد فطرانہ دے دے، یہ مطلب تھوڑی ہے. جو جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دے وہ اللہ کا باغی ہے. باغیوں کے لیے معافیاں نہیں ہوتی، باغیوں کے لیے سزائیں ہوتی. یہ حکم ان کے لیے جو محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اپنی طرف سے 100% دے رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے فطرانہ تلافی کا ذریعہ ہے. اور جو مٹو روزے ہی نہیں رکھ رہے فطرانہ دیں. فطرانہ تو ظاہر دینا چاہیے کیونکہ پھر دورے مجرم ہو جائیں گے، ایک روزہ نہ رکھنے کے، ایک فطرانہ نہ دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر روزہ نہیں رکھ رہے تو فطرانہ بھی نہ دیں، لیکن خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو محنت مشقت کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں.
میرے بھائیوں یہ مشقت چلی جائے گی، یہ تھکاوٹ گزر جائے گی، اجر باقی رہے گا، اجر باقی رہے گا۔ جتنی مشقت زیادہ اتنا اجر زیادہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، میری یہ خواہش اور پسند ہے کہ سردیوں کی نمازیں ہوں اور گرمیوں کے روزے ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ گرمیوں میں روزے رکھنا یہ زیادہ مشقت کا کام ہے سردیوں کی بنسبت، اور سردیوں میں نماز پڑھنا یہ زیادہ مشقت کا کام ہے گرمیوں کی بنسبت۔ مشقت بڑھتی جائے گی، اجر بھی بڑھتا جائے گا۔ حدیث میں آیا، جو بندہ قرآن کریم پڑھتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اڑ اڑ کے پڑھتا ہے، لکنت ہے، زبان میں روانگی نہیں ہے، فرمایا کہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اجر سے محروم ہو گیا، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائے۔ ایک اجر تلاوت کا اور دوسرا اجر مشقت کا۔ مشقت اٹھا اٹھا کے تلاوت کر رہا ہے، اسے دوہرا اجر ہے۔ عبادات میں مشقت زیادہ ہوگی تو اجر بھی۔ لوگ کہتے ہیں جی روزہ کیسے رکھے بادشاہ، روزہ لگتا ہے۔ روزہ، انہوں نے روزے کو پکنک سمجھا ہوگا، روزے کو انہوں نے جو ہے نا جی فرحت اور سرور کا سامان سمجھا ہوگا۔ روزہ ہوتا ہی وہ ہے جو لگے۔ روزے سے مقصود یہ ہے کہ احساس پیدا ہو، بھوکوں کا احساس پیدا ہو، پیاسوں کا احساس پیدا ہو، کہ وہ بھی تو ہیں جو سال بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ایک ایک نوالے کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ دیکھ نہیں رہے آٹا تقسیم ہو رہا ہے، لوگوں پر کیا گزر رہی ہے، ایک ایک تھیلے کے لیے لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کا احساس دلانے کے لیے روزہ ہے۔ سمجھ آئی؟ ہمیں بھوک لگے گی تو ہمیں بھوکوں کا احساس ہوگا، ہمیں پیاس لگے گی تو ہمیں پیاسوں کا احساس ہوگا۔ تو روزہ ہوتا ہی وہ ہے جو انسان کو محسوس ہو، اور اس احساس میں جو لطف ہے، سبحان اللہ۔ میں بھوکا اپنے رب کے لیے، میں پیاسا اپنے رب کے لیے ہوں۔ ڈاکٹر کے کہنے پر بندہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، جی پرہیز ہے، بچے کا آپریشن ہونا ہے، بچہ معصوم ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا 24 گھنٹے اس کو کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں دینا۔ اب والد بھی ڈیوٹی دے رہا ہے، والدہ بھی ڈیوٹی دے رہی ہے، سارا خاندان فکر مند ہے کہ کہیں کچھ یہ کھا پی نہ لے۔ کیوں جی؟ ڈاکٹر نے منع کیا، یہاں میرے رب نے منع کیا۔ ڈاکٹر کے منع کرنے کی ویلیو ہے، رب کے منع کرنے کی کوئی ویلیو نہیں۔ وہ رب جو 11 مہینے کھلاتا رہا، کیا ایک مہینہ اسے نہیں دے سکتا؟ اگر اس کے باوجود بھی بندہ ناشکری کرے، روزہ نہ رکھے، بتاؤ ایسا بندہ باغی ہے یا کوئی ہے؟ معافی کا حقدار ہے یہ بندہ؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عدل کے خلاف۔ روزے دار بھی جنت میں اور کھوجا بھی جنت میں، تو اللہ تعالیٰ کے عدل کے خلاف۔ ایسے نہیں ہونا، اتنی امیدیں بھی نہ باندھو۔ بندہ سیدھی کلہاڑی سے کپڑے دھوتا رہے کہ جی دیکھی جائے۔ خیر، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ان کے لیے جو ڈرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، لرزتے ہیں، کانپتے ہیں، جو اس فکر میں رہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے روٹھ نہ جائے، ان کے لیے غفور الرحیم، جو شریعتیں پامال کرتے، جو شریعت کو مذاق بنا دن دہاڑے سگریٹ کے سوٹے لگائے، ایسے بدماشوں کے لیے معافی۔ یہ تو ہمارے نبی کی دعائیں ہیں، ورنہ ہمارے جو کرتوتے رمضان میں شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ اگر میرے نبی کی دعائیں نہ ہوتی تو آسمان سے پتھر برستے، آگ برستی۔ سمجھنے والوں کے لیے ایک اشارہ ہی کافی ہے۔ یہ بے موسمی بارش، تیار اور پکی فصلوں پر بارش، جھکڑ طوفان،
یہ پتھر سے کم ہے؟ بولو بھائی، یہ آگ سے کم ہے؟ دیکھ نہیں رہے ہم اپنی آنکھوں سے؟ ساون میں اتنی بارشیں نہیں ہوتی جتنی بارشیں اب ہو رہی ہیں۔ اللہ کی رحمت رمضان میں روٹھ گئی، کیوں؟ ہم نے فرائض کو چھوڑ دیا۔ یاد رہے، جو عذاب فرائض کو چھوڑنے کی وجہ سے آتا، وہ عذاب وظائف سے نہیں ڈلتا، وہ عذاب دعاؤں سے نہیں ڈلتا۔ آج جی کرونا آ گیا تو جی وظیفہ بتاؤ جی، ڈینگی آ گیا جی وظیفہ بتاؤ جی۔ یاد رہے، جو عذاب فرضوں کو چھوڑنے کی وجہ سے آتا ہے وہ عذاب دعاؤں سے نہیں ڈلتا، وظیفوں سے۔ اگر چاہتے ہو فصلیں محفوظ رہیں، عشر نکال، مال میں سے زکوٰۃ دو۔ اللہ تعالیٰ گارنٹی دیتا ہے، میں حفاظت کروں گا تمہارے مال کی، میں بڑھاؤں گا تمہارے مال کو، لیکن شرط یہ ہے اکثریت زکوٰۃ نکالے، اکثریت عشر ادا کرے۔ اگر آٹے میں نمک کے برابر چند لوگ عشر نکالیں گے تو جب عذاب آئے گا نا تو پھر چنے کے ساتھ گھن بھی پستے، پھر اچھے لوگ بھی رگڑے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس میں سب کا بھلا ہے۔ فصل اٹھائیے، فصل میں سے عشر نکالو، زکوٰۃ آتی ہے سال کے بعد، زکوٰۃ ادا کرو۔ زیور ہے عورتوں کے پاس، مسئلہ پوچھو۔ یہ سونے اور چاندی کے کنگن کل قیامت کے دن دوزخ کے کنگن بنیں گے۔ عورتیں ہماری محتاج ہے، وہ ہماری ماتحت ہیں، ہمیں عورتوں کی فکر کرنی چاہیے یا کوئی؟ وہ ہمارے لیے کتنا کچھ کر رہی ہے، ہم تو مزے سے کہہ دیتے ہیں کرتی کیا ہے؟ کیا کام ہے تیرا؟ سحری کون بنا رہی ہے؟ بولو، افطاری کون بنا رہی ہے؟ ہمارے بچوں کی دیکھ بھال کون کر رہی ہے؟ ان کے کپڑے کون دھو رہی ہے؟ استری کون کر رہی ہے؟ برتن کون مانج رہی ہے؟ یہ عورت ہی تو ہے جو دنیا میں تیرا سہارا بنی ہوئی ہے، لہٰذا تیری یہ ذمہ داری ہے کہ تو دین میں اس کا سہارا بن جا۔ جو دنیا میں تیرا سہارا بنی ہوئی ہے، تو دین میں اس کا سہارا بن جا۔ عورتوں کو سمجھاؤ، مال ہے، زیور ہے تو زکوٰۃ نکالو، فطرانہ دو، عشر دو۔ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، یہ فرائض ہیں۔ محترم دوستو، بزرگوں، رمضان المبارک اس لیے خاص ہے کہ اس مہینے کے دامن میں خاص خاص عبادتیں، روزہ خاص عبادت، تراویح خاص عبادت، اعتکاف خاص عبادت، فطرانہ خاص عبادت۔ فطرانہ ادا کرو گے، جو کمی رہ گئی وہ پوری ہو جائے گی۔ دوسرا فلسفہ، فطرانہ ادا کرو گے تو غریب لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ عید ہوتی غریبوں کی، عید ہے ہی غریبوں کے لیے۔ اگر عید کے دن بھی غریب روتا رہے، عید کے دن بھی اگر غریب دھکے کھاتا رہے، تو پھر امیروں کی ایسی عیدوں پر لعنت۔ بڑا حساس معاملہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی جانب جا رہے عید کا خطبہ دینے کے لیے۔ عیدگاہ میں صحابہ کا مجمع موجود ہے۔ راستے میں آپ نے دیکھا ایک بچہ ہے، میلے کچیلے کپڑے، رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس تشریف پوچھا، بیٹا آج تو عید کا دن ہے، آپ نے میلے کچیلے کپڑے اور رو کیوں رہے ہو؟ اس بچے نے بڑی معصومیت سے، سسکیوں کے ساتھ، درد بھری آہوں کے ساتھ یہ کہا، اے اللہ کے رسول، اسی لیے تو رو رہا ہوں کہ آج عید کا دن ہے، لیکن مجھے عید کے کپڑے دلانے والا باپ نہیں ہے، مجھے عید کے لیے تیار کرنے والی اماں نہیں ہے،
نہ ہی میرے سر پہ باپ کا سایہ ہے، نہ ہی ماں کی شفقت کا سایہ ہے۔ نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ بدلا۔ پہلے آپ جا رہے تھے عیدگاہ کی طرف، اب آپ نے فرمایا خطبہ بعد میں ہوگا، عید کی نماز بعد میں ہوگی، پہلے غریب کی دلداری ہوگی، پہلے یتیم کی غمخواری ہوگی۔ آپ اس بچے کو لے کر اپنے گھر لے آئے، مومنوں کی ماں، سبحان اللہ۔ 17 رمضان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات۔ زاہد کی زاہدہ بیٹی، عابد کی عابدہ بیٹی، طاہر کی طاہرہ بیٹی، میرے نبی کی محبوبہ۔ آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول، مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر۔ عورتوں میں آپ کو سب سے پیاری کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ باپ محبوب ہے، بیٹی محبوبہ ہے۔ صرف نبی کی محبوبہ نہیں، عرش والے کی بھی محبوبہ ہے۔ سبحان اللہ نہیں کہتے؟ حضرت مریم پر تہمت لگی، گواہی ان کے بیٹے نے دی۔ حضرت یوسف پر تہمت لگی، گواہی ان کے خاندان کے ایک فرد نے دی۔ لیکن جب تہمت میری ماں عائشہ پہ لگی تو رب نے خود عرش سے اتر کر ماں عائشہ کی صفائی دی۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ مشرکین منافقین کے ہاتھ یہ ہتھیار لگ گیا، معاذ اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فلاں سفر میں فلاں اجنبی کے ساتھ تھی، لہذا وہ بد چلن ہیں، بد کردار ہیں، جتنے بھوتنی باتیں۔ نبی پاک انتہائی غمزدہ ہیں۔ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا اپنے گھر چلی جاؤ، جب تک تمہارا معاملہ واضح نہیں ہو جاتا۔ مجھ محمد سے بائیکاٹ ہے، رشتہ ختم ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روتی ہوئی، آنسو پوچھتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی، مصلی بچھا لیا اور فرمایا عرش والے، اب زمین پر میری گواہی دینے والا کوئی نہیں، تو ہی ہے آسمانوں پر میری عزت کی لاج رکھنے والا۔ مولا تو جانتا ہے مکھی کے سر کے برابر بھی، مچھر کے پر کے برابر بھی میرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ مولا اگر آج مجھ عائشہ کا کردار نہ بچا تو پھر تیرے نبی کی نبوت بھی نہیں بچے گی، اللہ تیری الوہیت بھی نہیں بچے گی۔ رب نے سورہ نور اتار کر میری ماں کی صفائی میں قرآن نازل کیا۔ مشورہ ہوتا ہے کیا کیا جائے، رائے آئی عورت بدل لو، طلاق دے دو۔ ادھر ایک پروانہ نبوت بیٹھا تھا، سبحان اللہ، شمع نبوت بیٹھا تھا، فرما بردار بیٹا بیٹھا تھا، تابعدار بیٹا تھا، حیادار بیٹا تھا۔ آپ نے فرمایا عمر سر اٹھاؤ، رائے دو کیا کیا جائے۔ حضرت عائشہ کے معاملے میں حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، مجھ سے پوچھتے ہو تو پھر میرے دل کی بات پوچھو۔ میرے دل کی بات وہی ہے جو لوح محفوظ میں رب نے لکھ دی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے یہ دیکھا گندی مکھی کبھی ایک صحابی کے وجود پر بیٹھتی ہے، کبھی دوسرے صحابی کے وجود پر بیٹھتی ہے، ادھر سے اڑی ادھر جا بیٹھی، ادھر سے اڑی ادھر جا بیٹھی۔ یا رسول اللہ، حضرت عمر کی آنکھوں نے بارہا مشاہدہ کیا، بارہا معائنہ کیا، بارہا تجربہ کیا، گندی مکھی دوسرے شخصوں کے وجود پر تو بیٹھتی ہے، آپ کے وجود مطہرہ پر، وجود منزہ پر، وجود منورہ پر، وجود مجلہ پر، اس وجود پر جس وجود کی عظمت کی گواہیاں قرآن دیتا ہے۔ لعمرک
میرے نبی مجھے تیری زندگانی کی قسم ہے، وقیل ہی میرے نبی مجھے آپ کے بولوں کی قسم ہے، عمر کی آنکھوں نے آج تک گندی مکھی کو آپ کے وجود پر بیٹھتے نہیں دیکھا۔ جو رب آپ کے وجود پر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ آپ کے لیے غلط عورت کا انتخاب کیسے کر سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ عمر بولے سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک، سبحان اللہ، سبحان اللہ بہت سارے زور سے، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ شریکوں سے، وزیروں سے، مشیروں سے، واسطوں سے، وسیلوں سے، پیروں سے، نبیوں سے، ولیوں سے، اے اللہ تو پاک ہے، سبحانک، اے اللہ تو معاملہ ہے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا۔ حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ تو پاک ہے۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا اماں عائشہ پاک ہیں، لیکن حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے۔ مطلب یہ ہے جیسے اللہ کی پاکی میں شک کرنا کفر ہے، ایسے ہی ماں عائشہ کی پاکی میں شک کرنا کفر ہے۔ یہ ہے نقطہ۔ سبحانک، اللہ تعالیٰ کی پاکی میں شک کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ وہ قول ہے جو حضرت عمر نے زمین پر کہے جیسے اللہ پاک ہے ایسے ہی میری ماں بھی پاک ہے۔ ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ نبی جو آپ کی ذات پر لگایا گیا ہے، اس بہتان سے اماں عائشہ منزہ ہیں، بری ہیں۔ چنانچہ جو عمر نے فرش پہ کہا، رب نے اسے عرش پہ قرآن بنا دیا، سورہ نور اتار دی، اور سورہ نور میں حضرت عمر کا قول آج بھی موجود ہے کہ حضرت عائشہ پاک ہیں، اور اللہ نے خود حضرت عائشہ کی پاکی پر مہر لگائی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں مسلک والا کافر ہے، ہم نام نہیں لیتے مسلک، کوئی بھی جنرل بات کروں گا، جینون بات کروں گا، قرآن کی بصیرت میں روشنی میں بات کروں گا۔ حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا اعلان کہاں ہے؟ قرآن میں، سورہ نور میں ہے۔ اب اگر کوئی مدعا کی سٹ ماں عائشہ پر انگلی اٹھائے گا، وہ قرآن کا انکار کرے گا یا نہیں؟ قرآن کا انکار کرنے کے بعد کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ ہم تو یہ قرآنی دعوت دے رہے ہیں، قرآن میں آ گیا ماں عائشہ پاک۔ اب اگر کوئی کہے گا تو وہ ابو جہل کی نسل ہے، وہ عبداللہ بن ابی کی ذریت ہے، اور حقیقت میں ہے یہ عبداللہ بن ابی کی ذریت ہے۔ جو عبداللہ بن ابی کا میرے نبی کی بیویوں کے بارے میں ذہن تھا، وہی ذہن آج ان خبیثوں کا، وہی ذہن ان کا آج حضرت عمر کے بارے میں۔ لیکن یاد رہے صحابہ کرام قرآنی شخصیات، میرے نبی کی بیویاں قرآنی شخصیات ہیں۔ قرآنی شخصیات پر ایمان لایا جاتا ہے، قرآنی شخصیات کی کردار کشی نہیں۔ آپ اس بچے کو لے کر گھر لے آئے اور اپنی ماں، اپنی بیوی مومنوں کی ماں حضرت عائشہ سے فرمایا اس بچے کو نہلاؤ، غسل کراؤ، اور وہ جو میرے نواسوں کے لیے جوڑے رکھے ہوئے ہیں نا، ان میں جو سب سے اچھا جوڑا ہے اس بچے کو، بچے کو غسل کرایا، نہلایا، دھلایا، اچھے کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی، بچے کے چہرے پہ رونق آئی۔ میرے نبی نے فرمایا اے بچے، آج کے بعد اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا، آج کے بعد محمد تیرا باپ ہے اور عائشہ تیری ماں ہے۔ نعرہ تکبیر۔ آپ اس غریب بچے کو لے کر عیدگاہ میں آئے،
اور آپ نے اس غریب بچے کو اپنے ساتھ بٹھایا اور فرمایا خبردار اسے کوئی یتیم نہ سمجھے، یہ میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے میرے لیے حسن ہے، جیسے میرے لیے حسین ہے۔ یہ جنتی شہزادے، جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ولادت رمضان میں ہوئی۔ حضرت حسن کی ولادت رمضان میں ہوئی۔ حضرت حسن بڑے پاک، ہم دونوں کو بیلنس رکھتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں میرے نبی کے نواز ہیں، دونوں میرے پیارے نبی کے پیارے ہیں۔ میرے نبی نے دونوں کو چوما ہے، میرے نبی نے دونوں کو سونگا ہے، میرے نبی نے دونوں کو اپنے کاندھوں پہ سوار کیا ہے۔ آپ نے اپنے ان دو نواسوں میں تفریق، ہم بھی ان دو نواسوں میں تفریق، ہمارے نزدیک دونوں کا مقام ایک جیسا ہے، لیکن وہ جو دعوے دار ہے اہل بیت سے محبت کے، وہ تفریق کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام نہیں دیتے جو حضرت حسین کو دیتے۔ ایسا ہے یا کوئی؟ انصاف کرو۔ ایسے ہی حضرت حسن کی وہ اہمیت نہیں ہے جو حضرت حسین کی۔ کیوں جی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے متعلق میرے نبی نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار بیٹا ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ تعالیٰ میرے اس سردار بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں، آپ نے فرمایا میرا بیٹا حسن یہ سردار بیٹا ہے اور یہ کیا کرے گا جی؟ صلح کروائے گا۔ کن کے درمیان؟ مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان، عام جماعتوں کے درمیان یا عظیم جماعتوں کے درمیان؟ صلح ہوئی یا کوئی نہ ہوئی؟ میرے نبی کی پیشن گوئی جھوٹی ہو سکتی ہے؟ میرے نبی نے جو فرمایا اس کے خلاف ہو سکتا ہے؟ صلح ہونی ہی ہونی تھی، کیونکہ میرے نبی پیشن گوئی کر گئے، اور صلح جب ہوئی تو کفر کی کمر ٹوٹی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ خلیفہ رہنے کے بعد اپنے حصے کی ساری خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپورٹ کر صلح کر۔ 2 جماعتیں تھیں، ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی، دوسری جماعت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی۔ بخاری سے پڑھ رہا ہوں، میرے نبی کا فرمان ہے، آپ نے دونوں جماعتوں کو مسلمانوں کی جماعت کہا۔ اب اگر کوئی کہے کہ حضرت امیر معاویہ کی جماعت ظالم تھی، باغی تھی، معاذ اللہ کافر لوگ تھے وہ، تو وہ حدیث کا منکر ہے یا کوئی نہیں؟ آپ تو انہیں مسلمانوں کی جماعت کہتے، عام جماعت بھی نہیں، عظیم جماعت کہتے۔ اسی جماعت میں ام المومنین حضرت عائشہ بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ، عظیم جماعت تو ہے نا۔ بدری صحابہ بھی ساتھ ہیں، بیت رضوان میں شریک ہونے والے بھی ساتھ ہیں، مکہ کو فتح کرنے والے بھی ساتھ ہیں۔ ایک فتنہ ہمارے اندر انجینئر علی مرزا کی شکل میں پیدا ہو، ہمارے نوجوان جنہوں نے سوشل میڈیا کو سب کچھ سمجھ لیا، وہ یہ سمجھتے ہیں جی جو موبائل کی سکرین پہ آ رہا ہے وہ صحیح ہے، علماء جو کہہ رہے ہیں، امت جو کہتی آئی ہے وہ انہیں سمجھ نہیں آتا۔ اپنی تحقیقات، اپنا ذہن، جتنے منہ اتنی باتیں، سوشل میڈیا نے گمراہی پھیلائی ہے۔ یہ نوجوان انجینئر علی مرزا کو بڑا پسند کرتے، کیوں؟ کہ وہ انگلش کے چند لفظ بول لیتا ہے، اس لیے وہ سکول کی تعلیم یافتہ، اس لیے وہ انجینئر ہے، اس لیے اسی لیے دین کا بیڑا غرق ہو۔ دین انجینئر سے لینا چاہیے یا علماء سے لینا چاہیے؟ دین ڈاکٹروں سے لینا چاہیے یا علماء سے لینا چاہیے؟ جوہر کی پرکھ جوہری کو ہوتی ہے، سونے کی پرکھ سنہار کو ہوتی ہے، اور دین میں کھرے کھوٹے کی پرکھ عالم کو ہوتی ہے۔
تم نے انجینئر کو مسلط کر دیا. انجینئر کی کیا حیثیت ہے؟ جو صحابہ پر انگلی اٹھائے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے. ابھی اس کا تازہ بیان آیا ہے رمضان ٹرانسمیشن میں. حضرت امیر معاویہ کے خلاف زبان درازی کرتا. ادھر ہمارے عالم دین بیٹھے ہوئے تھے مفتی فضل سبحان صاحب, اللہ تعالیٰ کو جزائے ہے. انہوں نے منہ توڑ جواب دیا. تاریخی باتیں کرتے ہو, قرآن کو کہاں لے جاؤ گے؟ قرآن تو ہر صفحے میں صحابہ کی عدالت بیان کرتا, صحابہ کا تقویٰ بیان کرتا. میرے بھائیوں, کسی فتنے سے مرعوب جب صحابہ کا معاملہ آ جائے نا تو پھر آنکھیں بند کر دیں. صحابہ کا معاملہ آ جائے تو پھر زبانیں سیدھے نہیں, ہونٹ سیدھے نہیں, بس صحابہ پر کوئی بحث نہیں, صحابہ پر کوئی بحث نہیں, صحابہ پر کوئی گفتگو نہیں. ہاں ان کی اچھائیاں اتنی ہیں, برائی نظر کرنے والے, برائی دیکھنے والے دیکھتے ہیں, ان کی برائی نظر آتی ہے. ان کے لیے رب نے جنت کے وعدے کر, اپنی رضا کے وعدے کر دی. لہذا صحابہ کرام آئیڈیل شخصیات ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے نواسے. آپ نے فرمایا جو حیثیت میرے نواسے کی ہے وہی حیثیت آج اس یتیم بچے کی. تو میرے بھائیوں, فطرانہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ یتیم بچوں کو, غریب بچوں کو, بیواؤں کو عید کی خوشیوں میں شامل کیا جائے. فطرانہ فیکس گندم کے حساب سے انہیں 2 کلو گندم بنتی ہے, احتیاطاً 2 کلو گندم دے دی جائے تو فطرانہ ادا ہو جائے. گندم دے دی جائے یا گندم کی قیمت دے دی جائے, مارکیٹ میں جو ریٹ ہے اس کے مطابق اندازہ کر لیا جائے. جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس پر فطرانہ فرض ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. اس کے علاوہ ایک بندہ ایسا اس پہ فطرانہ تو نہیں ہے لیکن ضرورت سے زائد ساز و سامان اس کے پاس ہے اور اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچتی ہے, تقریباً 1,10,000 کے لگ بھگ اس کے پاس سرمایہ ہے, تو ایسا شخص فطرانہ دے گا. اگر بچوں والا ہے تو نابالغ بچوں کا بھی فطرانہ دے گا. بالغ اولاد اپنا فطرانہ خود دے گی. بیوی کی طرف سے دے دے تو بہتر ہے, اگر نہیں دے گا تو بیوی خود اپنا فطرانہ ادا کرے گی. اور فطرانہ دیتے ہوئے خدا را خیال کیا کرو. زکوٰۃ یہ شرعی حکم ہے, فطرانہ یہ شرعی حکم ہے. وہ شرعی ایسے نہیں ہے کہ جس مرضی کو دے دو, یہ تو اپنی عبادت کو ضائع کرنا ہے. غیر مسلم کو عشر دینا جائز, زکوٰۃ دینا جائز, فطرانہ دینا جائز. مسلمان مصرف ہے اور مسلمانوں میں بھی وہ مصرف ہے جو مستحق ہو, جو خود صاحب نصاب نہ ہو. رشتہ داروں میں ہے کوئی, بہن ہے, بھائی ہے, چچا زاد ہے, مامو زاد ہے, خالہ زاد ہے, باپ دادا کو چھوڑ کر, بیٹے پوتوں کو چھوڑ کر جتنے رشتہ دار ہیں ان میں آپ فطرانہ دیں, بشرط زکوٰۃ دیں. دوسرا یہ بھی خیال رہے کہ جسے آپ فطرانہ دے رہے ہیں وہ قومی لحاظ سے, نسلی لحاظ سے سید نہ ہو. سید پر بھی فطرانہ, سید پر بھی عشر, سید پر بھی زکوٰۃ نہیں لگتی. یہ اسلامی فریضے ہیں, اسلامی طریقے کے مطابق ادا کرنے چاہیے. باتیں بہت ہیں, وقت تھوڑا ہے. 2:30 بجے جنازہ ہے. ابھی سوئی اوپر چلی گئی ہے, جنازہ بھی ہے. غزوہ بدر رہ گیا, انشاءاللہ آئندہ غزوہ بدر پر گفتگو ہوگی.